محترم سامعین، منور رضا خانی نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کا کفر ثابت کریں گے تو شرعی اصول کی روشنی میں ثابت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس شرط کو تسلیم کیا۔ اس شرط پر ہمارا یہ تنقید ہے کہ منور رضا خانی صاحب اس بات کا اعلان کر دیں، اس بات کا اعلان کریں کہ جو ہے مولوی احمد رضا بریلوی کی عبارات فتاوی جات جو ہیں وہ شرعی ہیں یا غیر شرعی ہیں، صرف اتنا بتا دیں مجھے۔ اگر شرعی ہیں تو بتا دیں، اگر غیر شرعی ہیں تو وہ بھی بتا دیں، تو میں انشاءاللہ آگے دلائل کی طرف بڑھتا ہوں۔ اور اگر یہ جو ہے میرے اسی مطالبات کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو آگے بڑھنے کی کوئی دیکھ رہا ہوں چلو بول لو، ہاں 1 منٹ بول لو۔ ٹائم بس آپ ٹائم ہی دیکھیے۔ سامعین ہمارے محترم، مطالبات کو پورا کریے۔ سامعین محترم، الحمدللہ اس نے جو ہاشمی میاں مد ذیل العالی والنورانی کا حوالہ دیا تھا، اس پر میں نے اس کو پھٹکار اور جو ہے مار لگاتے ہوئے میں نے ابو داؤد شریف کی ایک روایت پیش کی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تم وہاں جاؤ گے فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم قرآن سے فیصلہ کریں گے۔ میرے آقا فرماتے اگر وہاں نہ ملے تو انہوں نے کہا میں پھر حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھیں گے۔ میرے آقا فرماتے اگر وہاں بھی صراحت نہ ملا تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم جو ہے اجماع کو دیکھیں گے۔ میرے آقا فرماتے وہاں بھی نہ ملا تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر تو ہم قیاس کریں گے۔ یہ 4 اصول ہے اور یہ شرعی حجت ہے، اس میں سارے مکتبہ فکر کے لوگ تقریباً جو ہے متفق ہیں، اتفاق کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں، لیکن اس نے کیا کہتے ہیں حضور ہاشمی میاں کرنے والا یہ بندہ ہے۔ جب ان کا میں پول کھول رہا ہوں، انہیں ننگا کر کے مار رہا ہوں، دوڑا رہا ہوں، ذلیل کر رہا ہوں، تو یہ مجھے بولنے نہیں دینا چاہتا۔ ہیلو، ہاں بولو۔ چلے بات ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں یار آپ اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ ارے ڈرتے کہاں ہیں؟ ہاں صادق بھائی 2 منٹ فکس کر لیجئے فوراً یار آپ جو ہے صادق کو لائن پہ لیتے ہو۔ ارے فوراً کیا، میں ان کو لے گا، آپ کی دغا بازی سے ہم واقف ہے اس لیے کرتے ہیں۔ آپ کو خوف کیوں ہے؟ یار دغا بازی تو آپ لوگ کرتے ہو۔ ارے بات کریں گے 2 منٹ، فضول بات چھوڑیے۔ ہاں آپ احمد رضا بریلوی کے کفر مغلظات پر بات کریں گے نا؟ ہاں اچھا یہ آپ کا جو الزام ہے انشاءاللہ تعالی دندان شکن جواب دیں گے، کریں گے بات؟ ہاں بالکل کریں گے، ہم تو ہمارا چلیے ٹھیک ہے۔ ہاں صادق بھائی اس پر الحمدللہ 2 منٹ جو ہے ابھی سے پھر سے شرائط طے کریں گے یا جو پہلے سے کیے ہوئے اسی پر رہیں گے؟ کیا جو پہلے شرائط طے ہو چکا ہے اسی کے مطابق؟ شرائط یار تم مانتے ہی کہاں ہو؟ ارے تو بات کریں گے ابھی وہی نا۔ ایسی شرائط رکھتے ہو ارے تو سنو یار آپ ہی کے گلے کی ہڈی بن جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں 2 منٹ آپ بات کریں گے اسی شرائط پر؟ کیا شرائط بھی پر وقت گزارو گے؟ نہیں تو آپ نہیں، آپ غلط ثابت کرو، میں آپ کو غلط ثابت کر دیتا ہوں۔ میں ابھی تو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پیش کی، ٹھیک ہے، ہاں وہ کس کے خلاف ہے؟ ہمارے خلاف تو ہے نہیں، کس کے؟ ہمارے تو مطابق ہے نا وہ۔ ہاں آپ کے مطابق آپ مانتے کیوں نہیں؟ پھر وہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ ارے بھیا ہم نے ریکارڈنگ میں کہا تھا کہ یہ ہمارے خلاف نہیں، اس کو ہم مانتے ہیں۔ ہاں مانتے تو اعتراض پھر کیوں؟ اب جب مانتے ہیں تو اعتراض کیوں؟ اعتراض اس لیے کیا تھا میں نے، آپ نے یہ کہا تھا کیا کہ جو ہے آپ اعلی حضرت کو کافر ثابت کریں گے تو شریعت کے اصول کے تو یہ مطابق۔ شرعی اصول نہیں ہے جو میں نے بتایا آپ کو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ شرعی اصول ہیں، ان کو تو ہم مانتے ہیں۔ تو مانتے ہیں تو پھر اعتراض کیوں کرتے ہیں یار؟ ہمارا جو دعویٰ تھا منور صاحب، ہمارا جو دعویٰ ہے کہ احمد رضا بریلوی اپنی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں کافر ہیں۔ ارے تو پہلے شرائط طے ہو رہی نا، ہم جو ہے عبارات پیش کریں گے، ہم جو فتاوی جات پیش کریں گے اعلی حضرت کے کفر پر، تو وہ اسی کی تحریرات، اسی کے ہم مسلک مولویوں کی عبارات ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ جو ہے ان عبارات کو شرعی مانتے ہیں تو شریعت کے مطابق جو ہے اس کی تکفیر ہو جائے گی، اور اگر غیر شرعی مانتے ہیں تو ہم انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ جن عبارات کو آپ جو ہے غیر شرعی قرار دے رہے ہیں وہ شرعی ہیں آپ کے مولویوں کے مطابق۔ آپ کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ وہ شرعی ہیں، اعلی حضرت نے جو ہے شریعت کے مطابق جو ہے یہ تحریرات کی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا چلے ہو گیا۔ آپ سنیے، آپ سنیے، ارے کیا یار تقریر کرنے ہے، بس آپ رک جائیے، سنیں میری بات۔ دیکھیے آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں نا، میرے اصول پر جو آپ نے تنقید کی ہے، الحمدللہ میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ کسی ملا کا بنایا ہوا نہیں، رسول اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے صلی اللہ تعالی وسلم، جو ایک مسلمہ اصول ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس وقت دعویٰ یہ کیا تھا کہ یہ اس بات کی علامت ہے
کہ تم جو ہے اپنے اکابر کے اپنے امام کی عبارت کو غیر شرعی مانتے ہو، شرعی نہیں مانتے، یا پھر تم اعلان کرو، تو پہلی بات تو آپ کو اس پر دلیل دینی پڑے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کو تو ہم مانتے ہی ہیں کہ وہ غیر جو ہے کفر ہے، اور کفر آپ مانتے ہیں. آپ کا جو دعویٰ ہے کہ ان کی عبارت جو ہے عبارت سے وہ کافر ہیں، تو آپ ان کی عبارتوں کو کفر مانتے ہیں اور ہم غیر کفر مانتے ہیں. تو میں نے آپ سے یہ اصول رکھے، یہ آپ کو سمجھانا چاہا کہ یہاں جو آپ کفر ثابت کریں گے اور ہم غیر کفر ثابت کریں گے، تو اصول کیا ہے، معیار کیا رہے گا. تو میں نے کہا وہ شرعی معیار رہے گا جس میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی. مگر آپ کو پتا ہے کہ شرعی اصول کے مطابق آپ کے بڑوں نے امام احمد رضا کو کافر ثابت نہ کر سکا. کہ ضائع کہ آپ کریں گے، آپ کی کیا اوقات ہے، اس لیے آپ یہاں سے جان چھڑا رہے ہیں. تو آپ اس اصول کو جب مانتے ہیں تو پھر تنقید کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اللہ اکبر، ہو گئی بات؟ ہاں ہو گئی میری بات، بتائیے. محترم سامعین، منور رضا صاحب کی یہ شرط تھی کہ آپ جو اعلیٰ حضرت کو کافر ثابت کریں گے تو شرعی اصول کے مطابق جو ہے کافر ثابت کریں گے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو شریعت کے 4 اصول جو پیش کیے ہیں الحمدللہ اس کو ہم مانتے ہیں، اس سے انکار کسی کو ہے ہی نہیں. نہ یہ بریلوی کرتا ہے، نہ جو ہے دیوبندی کرتا ہے. حالانکہ بریلوی کر دیتے ہیں، ابھی وہ انشاءاللہ آگے ہم ثابت کریں گے کہ ان کے پاس یہ اصول نہیں ہیں، ان کو یہ نہیں مانتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں. جب ہم دلائل دیں گے آگے تو پتہ چلے گا. تو ہم نے اسی کے تعلق سے اسی شرط کے مطابق یہ پوچھا تھا کہ جب بھائی تم شرعی اس کی تکفیر چاہتے ہو کہ ہم اس کی شرعی تکفیر ثابت کریں، ٹھیک ہے، تو تم یہ ثابت کر دو، یہ اعلان کر دو کہ وہ اعلیٰ حضرت کی جو عبارات ہیں، فتاوی جات ہیں، وہ شرعی ہیں یا غیر شرعی ہیں. تو اس نے کہا جو ہے وہ شرعی ہیں. تو شرعی تکفیر اس کی ہم ثابت، اس کی شرعی ہی تو تکفیر ثابت کریں گے. جب شرعی مانتے ہو تو شرعی تکفیر ہو جائے گی، ہے نا. تو لیکن اس سے پرے ہٹ کر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، نازیبا کلمات کہے ان کی شان میں، تو اس کے لیے دردناک عذاب کافر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی قرآن کی آیت ہم پیش کریں گے، قرآن سے بھی ثابت کریں گے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تنقید کرتا ہے وہ کافر ہے. جی سامعین محترم، انہوں نے جو تنقید کی، میں نے ان کے جھوٹے دعوے پر پھر جو ہے دلیل ان سے مانگی ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ غیر شرعی مانتے ہیں اور آپ اس بات کا اعلان کریں یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، اس پر تو پہلے یہ دلیل دے کہ مسلمہ اصول کو پیش کرنے کی علامت یہ ہے. پھر سامعین محترم، میں مسلمہ اصول پیش کر رہا ہوں اور یہ مانتا ہے کہ یہ جو ہے ہم اس کو مانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں. اور میں نے ان کو پھر ابھی سمجھایا ہے کہ ارے بھائی آپ امام احمد رضا رحمہ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کو کفر مانتے ہیں، اسی لیے تو آپ ان کی عبارت سے ان کو کافر ثابت کرنا چاہتے ہیں نا. اب میں ان کو جو ہے کفر نہیں مانتا، تو میں اگر ان کو غیر کفر ثابت کروں گا تو مسلمہ اصول سے، شرعی اصول سے کروں گا. اور آپ اگر ان کو کفر، اس عبارت کو کفر ثابت کریں گے، کفریہ ثابت کریں گے، تو آپ بھی شرعی اصول سے ثابت کریں گے. بھائی میں تو اصول بتا رہا ہوں کہ آپ جو ان عبارت کو کفر ثابت کریں گے، کفریہ ثابت کریں گے، تو ثابت کرنے کا معیار کیا رہے گا؟ آپ کس ضابطے کے تحت ثابت کریں گے کہ یہ عبارت کفر ہے؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو اصول ہے مسلمہ، جس کو آپ بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جانتا ہے یہ زہر کا پیالہ پی جائے گا، کبھی ہمت نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ شرعی اصول کے مطابق ان کے بڑوں نے جسارت نہ کر سکا. تو ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ امام احمد رضا کو شرعی اصول کے مطابق کافر ثابت کرے؟ تو میں کہتا ہوں اگر اس میں دم خم ہے تو یہ دم نہ بولا کرو. کیا چیز؟ کیا مجہول میں مجہول بولا؟ نہ بولا ارے کرو. میں کہہ رہا ہوں دم خم اگر ہے تو شرعی یہ آپ نے اصول کہا جس ان کو کے آپ بڑوں مسلم، میں دم نہیں، ہاں تو صحیح کہہ رہا ہوں نا، کہاں انہوں نے اس کے دیا ہے؟ بعد آپ نے کیا کہا کہ کیا؟ ثابت کر سکا. ہاں بھائی جب بڑوں کے تو بڑوں جمع کا صحیح ہے. ارے ٹھیک وہ ہے، چھوڑ، تو فضول بات مت کر، ارے تو یار اپنی تو باری میں مجہول بولنا، کیوں اپنی بولتا باری ہے؟ میں بولنا یار، اپنی باری بولنا میں. نہیں آتا ہے. سامعین چلو بات محترم، ہو گئی. میں نے ثابت کر دیا کہ ان کے بڑوں میں یہ دم نہیں کہ وہ ثابت کر سکا، لہٰذا یہ کیسے کر ثابت سکا کر پھر سکتا ہے؟ مجہول بول رہا ہم ہے، کر سکا ہی کہیں گے، ہم کر سکے نہیں پھر کہیں گے، مجہول بول ہم رہا ہے. سکا ہی ہاں کہیں نہیں، گے، ہم سکے نہیں کیونکہ تم کہیں گے. جاہل ہو. چلو آگے ہاں بولو. وہ تو جاہل ہے ہی ہے، تمہارے تھانوی کہتا سارے چھٹ چھٹ کے جاہل میرے قبضے میں، یہ حصے اردو میں آ نہیں گئے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اردو صحیح نہیں ہے، اور چلا ہے مناظرہ کرنے، ارے تیرے مناظر ملا بننے. میرے لیے سکا ہے، چلیے سکے خیر نہیں یار، ہے. چلیے چھوڑیے. کیونکہ تو
सिर्फ जो है वक्त गुजारू चलो इंसान ठीक है, चलो वक्त को चलो गुजार तेरा कर जो काम है हो तू गया। भाग जाएगा। अब तू इतना बता दे मुझे कि मैं जो है दावा पेश करूं और उस पर जो है दलील नहीं पेश नहीं, करूं। मेरे शराइत को तू मानेगा या नहीं मानेगा, कबूल करेगा या नहीं अबे करेगा? तेरी शराइत को हमने तो तस्लीम किया है, क्या लेकिन हमने जो तेरी इस शर्त पर पकड़ की हाँ है तो इसको गलत वो साबित इस कर। वजह से ये उससे तुझसे जो है उगलवाने के लिए क्या कि उगलवाने तू के? आला हजरत की जो है तहरीरात को क्या मानता है, शरई मानता है गैर शरई मैं मानता शरई है? मानता तूने हूँ। ऐलान कर दिया चलो कि शरई सुनो मानता है। सुनो तो सुनो, अब हाँ जब हम तकफीर साबित करेंगे वो हाँ। शरई हो जाएगी, अरे ठीक है? और उसूल हैं ये, ठीक है, हाँ। 4 उसूल हैं, उनके तहत में जो है शरई जो है उसकी तकफीर साबित करूंगा। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ। यही मैं तुझसे उगलवाना चाहता था कि ये शर्त तूने जो रखी है, हाँ ये शर्त जो है हाँ इस तूने किस वजह से रखी है? या तो इस वजह से रखी है कि तू जो है मौलवी अहमद रजा बरेलवी की इबारात तहरीरात को गैर शरई मानता है ना? लेकिन तूने ऐलान कर दिया है कि जो है शरई हैं, ठीक है? तो हम इंशाअल्लाह जो है इन उसूलों को मद्देनजर रखते हुए उसकी तकफीर जो है शरई साबित करेंगे, ठीक है? हो गई आपकी अब दावा बात? पेश करूं? नहीं नहीं रुकिए, अब आपने अभी पेश फिर करूं? अरे डंडी मारे अरे तो ये जवाब। सारी फजूल अरे बातें छोड़ यार दो, तुम झूठ बोल के फजूल भाग बातें जाओ। छोड़ दो। तुमने झूठ बोला झूठ अभी। इसमें क्या है? झूठ क्या है? सुनो, तूने एक शर्त रखी, आपने मैंने तूने सुनो मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस पेश की, हाँ। वो हमारे मुताबिक है, ठीक है? तेरे मुताबिक नहीं है। कैसे तुम्हारे मुताबिक है? हमारे मुताबिक, क्योंकि कैसे हम तू मान इन रहा है तो उसूलों के तुम पाबंद तनकीद, हैं। हम अगर तू ये पाबंद है तो उसूल तनकीद क्यों कर रहा मानते है? हैं। मैंने अच्छा ये बताओ, आप पाबंद है ना? तो मैंने जो कहा कि शरई उसूल के मुताबिक जो है साबित किया जाएगा, तो ये शरई उसूल में नहीं आता है? मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है ये वाक़या, ये रिवायत हाँ, हो गई शरई बात, उसूल में आता है या नहीं आता है? हो गई बात, नहीं आता है या नहीं आता, बताएंगे? हो गई बात अरे ना, आता है कि नहीं आता, हो बताएंगे? गई बात ना। बात तो मैं हुई इसका या नहीं, जवाब मैं दे रहा हूँ, पूछ मैं रहा हूँ इसका आप। जवाब दे रहा हूँ। हाँ आता मैं है या इसका नहीं है? जवाब सुनो, दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, जवाब देना, तुमने मेरी जो बात ये सुनो। शर्त पेश अगर की है, सुनिए इस सुनिए, शर्त अगर के अरे यार, मुताबिक अरे यार हमने तुम ऐसे आपसे बड़बड़ाओगे। ये जो है आप का अकीदा और आपका नजरिया वाज़ेह करने की कोशिश की है कि आपके नजदीक मौलवी अहमद रजा बरेलवी की इबारात शरई हैं या गैर शरई हैं। तो आपने माशाअल्लाह जो है इकरार किया है कि वो शरई हैं, ठीक है? तो हम इन उसूलों को मद्देनजर रखते हुए उसकी जो तकफीर साबित करेंगे तो शरई तकफीर साबित करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए माशाल्लाह, अब दावा पेश चले करूं? सुन मेरी बात सुनिए। अब 2 बात मैं आपसे पूछ लूं? क्या? 2 बातें मैं पूछ लूं? हाँ जल्दी पूछो, हाँ, क्योंकि ये वक्त बताइए कि गुजारू। आप इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबारत को जो है तकफ़ीरी समझते हैं या ईमानी समझते हैं? कुफ्र समझते हैं या ईमान समझते हैं या गैर कुफ्र समझते हैं? क्या समझते हैं आप? मैं हो पूछ गई रहा हूँ, बात। क्या समझते हैं आप, बताएंगे ना? भाई ये सवाल जवाब की नशिश तभी यहाँ पर अरे नहीं मतलब है। हम भाग दावा अब यहाँ पेश से करेंगे, सुनो ना, भागो नहीं, हम दावा पेश करेंगे। देखो शरीयत के उसूल। सामईन मुहतरम, ये है देवबंदी मौलवी और इनकी इल्मी लियाक़त के एक तरफ पागलपन का मुज़ाहरा करते हुए कहता है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत ये सही है, इसको सब मानते हैं और ये शरई उसूल है और इसको हम तस्लीम करते हैं। और मेरी शर्त यही है कि शरई उसूल के मुताबिक, जैसे हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत शरई उसूल है, मैंने यही शर्त रखी। इसी हदीस का निचोड़ है मेरी शर्त कि आपको शरई उसूल यानी कुरान हदीस से, इजमा और इज्तिहाद से, ये जो उसूल हैं शरई, इससे आपको इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को काफ़िर साबित करना पड़ेगा। लेकिन ये जान बचाने के लिए कैसे पैतरे अपनाएं, कैसे जो है जान छुड़ाने की कोशिश की, इसलिए हम कहते हैं कि देवबंदी में ये तो कुछ भी नहीं है, तो गटर के गंदे नाले के कीड़े हैं कि जो बड़े बड़े मौलवी मुल्ला हैं जो शेखुल हदीस और न जाने क्या क्या लक़ब लेकर के बैठे हैं, उनमें भी इतनी जसारत नहीं है कि वह आज तक इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को शरई जो है फ़तवा दे और शरई हुक्म उन पर नाफिज़ करे या उन पर कुफ्र का फ़तवा लगाए। आज तक कोई देवबंदी मुल्ला पैदा नहीं हुआ। ये तो बुग़्ज़ में मुब्तला होकर के, क्योंकि मेरे इमाम ने इनके मुल्लाओं की ऐसी कुटाई की है और दुनिया के सामने ऐसे बेनक़ाब किया है और ऐसे ज़लील और रुस्वा किया है कि वह दर्द आज 100 सालों में भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी इनके दिलों में है, आज भी इनके जिस्मों के अंदर वह दर्द मौजूद है जिससे तड़पता है और फिर हमारे जो है सामने आता है, हमारे पास आता है और हमसे लात खाता है। तो सामईन मोहतरम, आप ख़ुद ही फ़ैसला करें कि ये बंदा कितना बड़ा बेकार है। मैं तो कहता हूँ ये जूते का बंदा है, लात का बंदा है, ये बात का बंदा नहीं है। इनको अगर ये मिले तो जूते मारा जाए या लात मारा जाए, ये बात ये समझता नहीं। क्योंकि पहली बात तो ये
تھانوی کے فتح پر عمل کر کے گو کھاتا ہے اور گنگوئی کے فتح پر عمل کر کے کوا کھاتا ہے، اور گو کوا کھانے کے بعد یہ اتنا بڑا بے لگام ہو جاتا ہے کہ شرائط خود ہی طے کرتا ہے کہ بیچ میں نہیں بولے گا، 2 منٹ بولیں گے اور خود ہی باولا ہو جاتا ہے اور ٹائم کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ اتنا بڑا ذلیل ہے یہ، رذیل، یہ غلیظ ہے یہ حقانی، اور یہ فضول بات کرتا ہے، تمہیں تو اردو نہیں آتی، تمہیں تو یہ نہیں آتا، تمہیں تو وہ نہیں ہے۔ اب یہ حرام خور، اگر تو حلالی ہے، اگر تو گو خور نہیں ہے، کوا خور نہیں ہے، تو ثابت کر، اور جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، جس چیز پر بحث ہو رہی ہے، اس کو تو صحیح ثابت کر دے، جو سوال ہے وہ جواب دے۔ جب ان سے سوال کیا جائے تو ہمارے سارے سوال بھیجا، کیونکہ ان کے حلق میں جو ہے میں بریلی کا باج ڈال دیتا ہوں، اس لیے میرے سوالات بھیجا ہے، لیکن یہ سوال کر سکتا ہے، یہ تنقید کر سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرا مشورہ ہے حقانی صاحب، آپ دارالعلوم دیوبند کے کوٹھے میں جا کر بیٹھ جائیں، اور وہاں کچھ آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ فالتو ایسے بکواس کرنے سے، لفاظی کرنے سے، اور اپنے مسلک کو ذلیل و رسوا کرنے سے، خود کو ننگا اور ذلیل و رسوا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے جیسے دیوبندیوں کے جیسے سارے بے حیائی اور بے وقوفی اور جھوٹ کے نتیجہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پیداوار نہیں ہے جیسے آپ دیوبندی ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ گمان نہ کریں کہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، لوگ جان نہیں رہے ہیں، لوگ سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور آپ پر اتنا تھوکتے ہیں، لیکن آپ بے حیائی، بے غیرتی، جھوٹ، مکاری، عیاری، دجالی، کذابی سے جو ہے پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے پیداوار ہے، اس لیے آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو کبھی محسوس ہوگا بھی نہیں۔ تو جائیے آپ کوٹھے میں جا کر کے مجرا کیجئے، کچھ پیسے کمائیے۔